وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک ساری ہی انسانیت کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے سلیقے اور طریقے بتلائے۔ حضرات، ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک سفر ہے اور انسان ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفطار میں بیان کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو دنیاوی تکلیفوں اور مشقتوں میں مبتلا ہو کر برابر اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، چاہے اچھے اعمال کے ذریعے ہو چاہے برے اعمال کے ذریعے ہو، فملاقیہ، انسان ضرور اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے والا بچہ جب دنیا کی پہلی سانس لیتا ہے وہیں سے موت کے قریب ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، برزخی زندگی کے قریب ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک کا یہ جو مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چانس ہے، اس کی طرف سے ایک مہلت ہے، اس کی طرف سے دی ہوئی ایک غنیمت ہے، اور اس کی طرف سے صرف چانس ہی نہیں بلکہ گولڈن چانس ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اس مرحلے کو غنیمت جان لے، عقل مند ہے وہ انسان جو اس مرحلے کا صحیح طور پر استعمال کر لے، اس لیے کہ یہ مرحلہ سارے ہی انسانوں کو ملتا ہے، لیکن بہت سارے انسان ان مراحل کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس چانس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس چانس کو صحیح معنوں میں غنیمت سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزرے قبر پر سے ہوا، اور قبر میت کو ابھی دفنایا گیا تھا، تازی قبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حقیقت اور زندگی کو غنیمت جاننے کے لیے آپ نے پیغام دیا، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم۔ لوگوں، یہ جو قبر میں مدفون شخص ہے، اس شخص کو اگر یہ پوری دنیا کی خزانے مل جائے، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے کچھ اس زمین پر خزانے ہیں، سمندروں میں خزانے، زمین کے اوپر خزانے، بادشاہتیں، سلطنتیں، حکومتیں، جتنے کچھ خزانے ہیں یہ بندے کو دے دی جائے، اور اس کے بالمقابل 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت بندے کو دے دی جائے، یہ سارے خزانوں کو یک لخت ٹھکرا دے گا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کو اپنے لیے زیادہ محبوب تسلیم کرے گا۔ آپ اس ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو سانسیں ہیں ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں، یہ جو زندگی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے حق میں گزارنے کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ ہماری آخرت سنوارنے کے لیے 2 رکعت، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خفیفتان کا بھی تذکرہ کیا ہے، ہلکی پھلکی 2 رکعت، جن 2 رکعتوں کے انسان نارمل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، وہ 2 رکعت ہی انسان دنیا کی ساری بادشاہیوں پر اس کو فوقیت دے گا۔ حضرات، جب یہ زندگی ہم گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے زندگی گزارنے والے، خاص طور پر مومن بندے جو زندگی گزارتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، 3 طبقات ہیں۔
اللہ رب العالمین نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث، ہم نے اپنی کتاب کا امام اور ہم نے اپنی کتاب کا امین اس کو بنایا جس کو امت محمدیہ میں سے ہم نے سلیکشن کر لیا، ہم نے چن لیا۔ معلوم ہوا امت محمدیہ کتاب اللہ کی حامل امت ہے، امت محمدیہ کتاب اللہ کی محافظ امت ہے جس کا سلیکشن اللہ رب العالمین نے کیا۔ امت محمدیہ یہ اللہ کی کتاب کی امین ہے جس کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت محمدیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، مطلب یہ ہے فرض درجے کی جو عبادتیں ہیں ان میں کوتاہی کرنے والے ہیں، ان میں خلل پیدا کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، ان کی زندگی میں فرض درجے کی عبادتیں مکمل ہیں لیکن نفل کا اہتمام ان کی زندگی میں نہیں۔ یہ امت محمدیہ کی دوسری قسم جو میانہ رو ہیں۔ تیسری قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اجازت سے، اللہ کے حکم سے نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے، ہر آنے والی نیکی کو لپک کر لینے والے، ہر خیرات کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے ہی انسانوں کو چھوڑ کر ہم سب کا انتخاب امت محمدیہ میں کیا اور پھر کتاب اللہ کا وارث اور محافظ بنایا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ یہ آیت ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے والے، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے یہ اللہ رب العالمین کے وہ چہیتے بندے ہیں، وہ محبوب بندے ہیں جو کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے دن بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ سے سوال کیا، آپ نے کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا یا پھر آپ نے ابو بکر کو پہلے سے کوئی بات سکھائی نہیں کہ میں کل یہ سوال کروں گا تم یہ نیکیاں کر لینا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور کہا من اصبح منکم اليوم صائما، لوگوں بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں آج روزے سے ہوں۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھا من اتبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی ہے، جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول جنازے کے پیچھے چلا ہوں۔ تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول مسکین کو کھانا کھلایا۔ چوتھا سوال اللہ کے رسول نے کیا اور کہا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عادت کی ہے؟ 4 نیکیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے سوال کیا اور چاروں ہی نیکیوں پر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھتا جاتا تھا۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دن کی زندگی میں 4 نیکیاں جمع ہو جائے جنت میں جانے سے ایسے بندے کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے اور کتنی نیکیاں گناتے جاتے اور ابو بکر کرتے میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ یہ سابق بالخیرات باذن اللہ، یہ نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے، نیکی کے کام میں مسابقہ کرنے والے۔ دنیا میں لوگ دنیا کے کاموں میں مسابقہ کرتے ہیں، اس نے 1 بلڈنگ بنائی میں 2 بلڈنگ بنا کر دکھاتا ہوں، اس نے فلاں تجارت اور کاروبار کھولا میں اس کے بالمقابل اس سے بڑا تجارتی سامان تیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں ہم مسابقہ کرتے ہیں، اللہ کے بندو دنیا میں جینے والا حقیقی باکمال مرد وہ ہے جو آخرت کے کاموں میں مسابقہ کرے، جو نیک اعمال میں مسابقہ کرے اور جو نیکیوں کے کام میں جس کے پاس جذبہ مسابقت پایا جاتا ہو۔ حضرات ہماری جو بندگیاں ہیں، ہمارے جو اطاعت کے کام ہیں، ہماری ہر بندگی
یہ بندگی کا اعلیٰ مقام پر ہمیں فائز کرتی ہے. ہماری بندگیاں اور ہماری عبادتیں تقوی کے اعلی درجے پر ہمیں فائز کرتی ہیں. ہماری بندگیاں زہد کے اعلی درجے پر ہمیں فائز کرتی ہیں اور اسی طرح سے اللہ کا قرب دلاتی ہیں، اللہ کی محبت کا حقدار بناتی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددت في قبض نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد من. دیکھیے بندگی کرتے کرتے بندہ اللہ رب العالمین کے کیسے کیسے قریب پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میرے ولی سے دشمنی مول لے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. معلوم ہوا بندہ بندگی کرنے ہی سے ولی بنتا ہے. بندگیوں کو ضائع کر کے، نمازوں کو ضائع کر کے، طہارت اور پاکیزگی کو چھوڑ کر بندہ کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا. ہاں وہ شیطان کا ولی بنے گا ضرور، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑتا ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اور اللہ کے نزدیک قریب کرنے والا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض درجے کی جو عبادتیں ہیں بندے کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کا محبوب بنانے والے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. بندہ نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا، نفل عبادتوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میری محبت کا حقدار ہو جاتا ہے. اور جب میں اسے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے سنتا ہے. اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے دیکھتا ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ چھوتا پکڑتا ہے. اس کا پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے کہ وہ چلتا اور پھرتا ہے. کیا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں. جیسا کہ صوفی قسم اور صوفیزم سے تعلق رکھنے والے لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بندہ اور بندہ اللہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی آنکھوں کی رہنمائی صحیح ڈائریکشن میں کرتا ہے. اللہ اس کے کانوں کو نیک اور اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا کرتا ہے. اس کے ہاتھوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اس کے قدم کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. گویا کہ انسانی جسم کا استعمال اللہ رب العالمین نیکیوں کے لیے کرتا ہے جب بندہ نفل عبادتوں کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے. اور پھر بندہ بندگی کرتے کرتے اور ایک بڑے مقام پر پہنچتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ. میں اسے ضرور نوازتا ہوں. وہ بندہ کسی چیز سے مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے اپنی پناہ میں دے دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا. یہاں دیکھیے آپ، مجھے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بندے کے جذبات کا بھی اللہ رب العالمین اس قدر قدر کرتا ہے کہ مجھے کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن بندے کی جان لینے میں مجھے تردد ہوتا ہے. اس لیے کہ مومن اپنی موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں مومن کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں. لیکن موت چونکہ میرا اٹل قانون اور فیصلہ ہے اس راستے سے اس کو گزرنا ضرور ہے.
بندہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے پہلے تو ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، دوسرا اللہ کی محبت کا حقدار ہوتا ہے، تیسرا اللہ کی قربت کا حقدار ہوتا ہے، چوتھا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور پانچواں یہ کہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین فوراً نواز دیتا ہے، اور چھٹا یہ کہ ایسے بندے کے جذبات کی بھی اللہ رب العالمین قدر کرنا شروع کر دیتا۔ جذبات جو صرف دل میں ہوتے، دعا اور جذبات دونوں میں فرق یہ ہے، دعا جو دل سے نکل کر زبان سے ادا ہوتی ہے، جذبات جو زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ دل ہے دل میں انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین دل میں اٹھنے والے ان احساسات کی بھی عرش پر سے قدر رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے تو کس قدر اللہ رب العالمین کا چہیتا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا قریبی ہوتا جاتا ہے۔ حضرات، انسانی زندگی میں عبادت اور بندگی اتنی معنی رکھتی اور اتنی اہمیت کے حامل رکھتی ہے، جو واقعی معنوں میں بندگی کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، بندگی کا بھی ایک مٹھاس ہوتا ہے، اس کی بھی ایک چاشنی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، اور حقیقی معنوں میں جو بندہ بندگی کی لذت سے محروم ہے بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، بہت بڑی لذت سے ایسا بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف وہ کہا کرتے تھے ان کے پاس بہت کچھ اسباب زینت، اسباب دنیا نہیں ہوتے تھے، بس روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ عبادت اور بندگی کی توفیق ہوا کرتی تھی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے ان کے ہاتھ میں ہیں، زمزم میں بھگو کر کھا رہے ہیں، اور اس موقع پر جو لذت بندگی کا انہیں احساس ہے اس کا وہ اس طرح اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، واللہ لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من النعیم لجالدون علیہ بالسیوف۔ اللہ کی قسم، یہ روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی توفیق جو ہمیں مل رہی ہے، اس میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے اور اتنی مٹھاس ہے، اگر اس کا علم بادشاہ کو ہو جائے، شہزادوں کو ہو جائے، یہ لذت یہ سکون ہم سے حاصل کرنے کے لیے تلواروں سے لڑ پڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کی ساری لذتیں ایک طرف اور بندگی کی لذت ایک طرف، دنیا کی ساری لذتوں پر بندگی اور ایمان کی لذت غالب ہمیشہ رہتی ہے۔ ہاں، دنیا میں کھانے کی لذت ہوتی ہے، پینے کی لذت ہوتی ہے، دنیا کی لذت ہوتی ہے، چکھنے کی لذت ہوتی ہے، لیکن ایمان اور بندگی کی جو لذت ہے ساری لذتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صحابہ کو کہتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول نے عبادت کو بتلایا۔ کبھی اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو، اذان کہہ کر جماعت قائم کرو اور اس جماعت کے ذریعے ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آپ نے عبادت کو راحت قرار دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انسانی زندگی، مومن کی زندگی میں جو عبادت ہوتی ہے اور عبادت کے اندر جو لذت ہوتی ہے انہوں نے جنت سے تعبیر کیا ہے، دنیا کی جنت بتلایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو اس جنت میں داخل نہ ہو سکا قیامت کے دن اللہ کی سجائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کا احساس، دنیا کی جو جنت تھی عبادت اور بندگی کی شکل میں، اس کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، آپ ایک حوالے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ میں نے سمجھا شاید 100 آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھی اور پھر اس سے آگے بھی تلاوت کرتے رہے۔ میں نے سمجھا شاید سورہ بقرہ مکمل کر کے آپ رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ مکمل ہو گیا لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا۔
پھر آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. ایک رکعت کی بات ہے, ایک رکعت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کی اور سورہ نساء شروع کیا. میں نے سمجھا شاید اب سورہ نساء مکمل کر کے آپ رکوع کریں گے, لیکن آپ نے سورہ نساء مکمل کر کے پھر بھی رکوع نہ کیا, بلکہ سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. سورہ آل عمران پڑھتے پڑھتے جب ختم ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. اس کے بعد فرماتے آپ کیسے تلاوت کر رہے تھے؟ ایسے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے علاوہ اور کچھ سمجھائی نہ دے, ایسی نہیں تھی. یقرأ مترسلا, ٹہر ٹہر کر آپ تلاوت کر رہے تھے, ٹہر ٹہر کر آپ تلاوت کر رہے تھے. اور پھر فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے, حالت رکوع کا جو ٹائم ہوتا تھا یہ تقریباً قیام کے قریب قریب ہوتا تھا. آج کی نوجوان نسلوں میں ایسی بہادری, ایسی طاقت وہ کہاں سے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے اس ایام میں بھی اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ رکوع میں جاتے تھے تو قیام کے قریب قریب ٹائم تک رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو تقریباً رکوع کے قریب قیام آپ کا ہوتا تھا. سجدے میں جاتے تھے تو سجدہ بھی آپ کا تقریباً قیام کے قریب ہی ہوا کرتا تھا. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کا حال تھا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ عذاب کی آیتوں سے گزرتے تھے آپ اللہ سے عذاب کی پناہ طلب کرتے تھے, اللہم اجرنی من النار پڑھا کرتے تھے. جب بھی تسبیح والی آیتوں سے گزرتے تھے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. جنت کی آیتوں سے گزرتے تھے اللہ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے, حتی تفطر قدمہ, یہاں تک کہ طول قیام کی وجہ سے, لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک پھٹ جایا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں ہے حتی ترم قدمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سوج جاتی تھی, پھل جایا کرتی تھی. یہ ہے دنیا کی جنت. ان فی الدنیا لجنہ. آج ہم دیکھیں مسجد کے باہر کی زندگی میں گپ شپ مارنے کے لیے ہم 2 گھنٹے نے 3 گھنٹے گزار دیں گے. وہیں اگر ہمیں 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنے کے لیے کہا جائے ہم سے صبر و برداشت نہیں ہو پائے گا. کیا ہم اللہ کے سچے نمازی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا, اس کے باوجود یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. بہت ضروری ہے کہ بندگی کی جو لذت ہوتی ہے, بندگی کی جو مٹھاس ہوتی ہے, اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے نماز میں ایک لذت ملتی ہے نماز پڑھتے ہوئے, حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے بھی انہیں لذت کا بڑا احساس ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے. واپسی کے دوران رات کا وقت تھا. آپ نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان وادی میں رات میں قیام کرنے کا ارادہ کیا. صحابہ سے پوچھا کہ آج ہماری کون نگرانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے اور ایک مہاجر صحابی اٹھے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آج رات پہرے داری کریں گے. انصاری جو صحابی تھے جن کا نام حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, انہوں نے کہا کہ رات کے پہلے پہر میں پہرے داری کروں گا. اور مہاجر صحابی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کہا کہ رات کے آخری پہر میں پہرے داری کروں گا. رات کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر لیا, تقسیم کر لیا. اب عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہلے حصے میں پہرے داری کر رہے ہیں. کرتے کرتے دل میں خیال آیا کیوں یوں ہی جا کر پہرے داری کروں, چلو نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں, پہرے داری بھی ہو جائے گی, اللہ کی عبادت بھی ہو جائے. کوئی دیکھنے والا نہیں. رات کی تنہائی. صحابہ کا یہ مزاج, اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے ایسے بہانے ان کے پاس, اور ہماری رات کی تنہائیاں. ہم خود جائزہ لے کہ ہماری رات کی تنہائیاں کہاں گزرتی اور کیسی گزرتی ہیں. اٹھ کھڑے ہوئے, نماز شروع کی, سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے رہے. نامعلوم جگہ سے تیر آتا ہے اور آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہو جاتا ہے. جسم مبارک سے تیر کیا پیوست ہوا, خون کے فوارے نکلنے لگے. تیر نکالا,
اور نماز جاری رکھی، نماز کو توڑا نہیں۔ ان لوگوں کی خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی، خون نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ صحابی کو دیکھے، تیر نکال، سوئی نہیں چوبی، تیر چوبا ہے، تیر، اس کے باوجود بھی نماز جاری و ساری ہے۔ دوسرا تیر لگتا ہے، تیر نکالتے ہیں اور پھر بھی نماز جاری و ساری ہے۔ تیسرا تیر لگتا ہے جب برداشت سے باہر ہوتا ہے، رکعت مختصر کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے آپ کے خون سے زمین لہوزار ہو جاتی ہے۔ فوراً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور جگاتے ہیں تو ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین خون سے لالازار ہے۔ پوچھا اللہ کے بندے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کے درمیان اس قدر لذت کا احساس ہو رہا تھا، مناسب نہیں سمجھا کہ آدھی ادھوری تلاوت ختم کر کے میں نماز ختم کروں۔ وہ تیر برداشت کرتے تھے، آج ہم نماز میں مچھر برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمارے ایمان کی صورتحال یہ، ہماری بندگی کی صورتحال یہ، ہمارے معیار تقوی کی صورتحال یہ۔ ایک مچھر اگر نماز میں ہمیں کاٹ لے، ہمارا خشوع خضوع وہیں ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ جو بندگی کی لذتیں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، دنیا کی لذت اگر ہمارے دل سے نکل جائے، بندگی کی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبتوں کو چھوڑ کر اگر گنہگاروں کی صحبتوں کو ہم اپنائیں گے تو بندگی کی لذت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، یوں سمجھیے ذاق طعم الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ میرے لیے اللہ رب ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اسلام دین ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو لذت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت سے تعبیر کیا ہے، مٹھاس سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ حلاوت اور مٹھاس، اس سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بیمار ہو، جس طرح جیسے انسان کی صحت خراب ہو، اس کو اگر آپ شہد بھی چٹائیں گے، شہد کی مٹھاس کا احساس اسے نہیں ہوگا، اور اس کے بالمقابل صحت مند شخص کو آپ شہد چٹائیے، وہ برابر لذت محسوس کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جن کی زندگیاں گناہوں سے آشنا ہوں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اور گناہوں کی لذتیں چک چک کر ان کے دل کالے پڑ چکے ہوں، ایسی زندگیاں کبھی گناہوں کی عبادت اور بندگی کی لذت کا احساس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے گناہوں سے ہم سب توبہ کریں، گناہوں کی زندگی چھوڑیں۔ آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چونکہ کل ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے دنیا والے ایک تہوار مناتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مغربی معاشرے نے اور مغربی کلچر نے مسلم معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کا تعارف کروایا اور اسے محبت کا نام دیا، جبکہ یہ محبت نہیں، یہ شہوت رانی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اور پھر دنیا والے اسے یوم عاشقہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ یوم عاشقہ نہیں بلکہ بے حیائی اور فحاشی کا عالم دن اسے کہا جائے تو میں کم محسوس نہیں کروں گا۔ اس دن حیائیں لٹتی ہیں، اس دن خاندانی عزت و آبرو کا سودا ہوتا ہے، اس دن بہت سارے بے داغ بدن داغدار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے، جو تزیین کا فتنہ ہے شیطان کا، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ، ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مزین کر کے گناہوں کو وہ بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی سجائی ہوئی جنت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں اس بات کو برابر محسوس کریں اور اس بات کی اہمیت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ شیطانی راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ بے حیائی کا راستہ ہے اور یہ بے غیرتی کا راستہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بار الہ بندگی کا جو حقیقی مزہ اور لذت ہے، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بار الہ زندگی کی آخری سانس تک تیری ہی عبادت کرنے والا بنائے۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمیں جو وفات پا چکی ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو
آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔